سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دیکھیں تو کسے دیکھیں نفرت کی نگاہوں سے، دیکھیں تو کسے دیکھیں نفرت کی نگاہوں سے، آنسو بھی ہمارے ہیں دامن بھی ہمارے ہیں۔ اس قید کا الہی دکھرا کسے سناؤں، اس قید کا الہی دکھرا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں کہیں غم سے مر نہ جاؤں۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے موقر علماء کرام اور دور دراز سے تشریف فرما ہمارے سامعین مہمان کرام اور پردہ میں بیٹھی ہماری ماں اور بہنیں، آپ نے عشاء کی نماز سے لے کر اب تک بہت سارے علماء کرام کو آپ حضرات نے سن لیا۔ اب ہمارے لیے کہنے کی کوئی بات میرے خیال سے نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس اقرا گاؤں کے اس جلسے کے حوالے سے اللہ مجھے کچھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابر کی سرپرستی میں کچھ بولوں۔ میرے دوستو، آج ہمارے علاقے کے اندر جتنی بھی برائیاں تھیں ان تمام برائیوں کو علماء کرام نے بیان کر دی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بدعتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدعت ہوتے ہیں، جو بدعات کرتے ہیں، بدعات ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جہنم تک لے کر چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمارا مرنے سے لے کر پیدائش تک، پیدائش سے لے کے مرنے تک اکثر شعبہ جو ہے اپنا بدعت کے اندر کیا ہے، ملوث ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، ہمارے گاؤں کے اندر کوئی شخص مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، ان کے جنازے میں بدعت، ان کے کھانے پینے میں بدعت، قرآن خوانی جو کراتے ہیں اس کے اندر بدعت، ہر شعبے کے اندر بدعت۔ میرے دوستو، کوئی چیز خوبصورت شکل میں اختیار کر لیا جائے وہ ثواب والی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھیے کہ کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے شام میں فاتحہ خوانی کرے گا۔ کیا کرے گا کہ ہمارے ابو انتقال کر گئے ہیں، ہمارے دادا جی انتقال کر گئے ہیں، مولانا صاحب چلیے فاتحہ پڑھ دیجئے۔ میرے دوستو، ابھی آپ کے دادا جی انتقال کر گئے ہیں، والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، خاندان کے کوئی بھی فرد انتقال کر گئے اور شام میں التزام کے ساتھ فاتحہ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔
اسی طرح ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی یہ بھی ہے کہ مردہ کے مرنے کے بعد تیسرے دن کیا کیا جائے؟ قرآن خوانی، چنے کے اندر کلمہ پڑھا جائے، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ۔ میرے دوستو، فتویٰ قاسمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 210 کے اندر واضحتاً کے ساتھ تفسیراً بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص چنے کے اندر، کھانے پینے والی چیز کے اندر کلمہ وغیرہ کو پڑھ کر کے اس کو آداب میں شمار کرتے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ کلمے کے ساتھ توہین ہے۔ وہ توہین کس اعتبار سے ہے؟ توہین اس اعتبار سے ہے کہ جس چنے میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ گھمنی بنا کر کھا لیتے ہیں۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں جاتا ہے۔ پیٹ میں کیا بن جاتا ہے بھائی؟ پائخانہ بن جاتا ہے۔ اور پائخانہ کہاں جاتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، چنے کے اندر کلمہ پڑھوانا یہ جائز درست نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا ہم جو کلمہ وغیرہ پڑھوائیں کس چیز میں پڑھوائیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، 1000 والی تسبیحات لے لیجئے، اس میں پڑھوائیے، یا بلا تعین انگلی میں پڑھائیے، 10، 5، 20 آدمی جو بھی ہو بلا التزام کے پڑھوائیے۔ اسی طرح میرے دوستو، جب قرآن خوانی ہم کرتے ہیں بڑے عالی شان اندازے میں کرتے ہیں، اور یہ اندازہ میرا ہوتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے، پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کی طرح لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن خوانی کے موقع سے جو ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں، صاحب نصاب شخص کے لیے، جو مالدار شخص ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس شخص کے لیے 40واں قرآن خوانی کا کھانا جائز درست نہیں، حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ آج افسوس میرے دوستو، کوئی شخص مر جاتے ہیں، تیسرے دن میں قرآن خوانی لازمی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے دن میں کر لیں، چوتھے دن میں کر لیں، چھٹے دن میں کر لیں، نہیں، 3 دن کے بعد کرنا ہی ہے، یہ فرض عین ہے۔ میرے دوستو، کسی بھی کتاب میں آج تک کوئی علماء یہ لکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ لکھ پائیں گے قیامت تک، کہ تیسرے دن میں ہی قرآن خوانی کیا جائے۔ یہ کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ مسلک دیوبندی کی کتاب ہو، یا بریلوی کی کتاب ہو، یا اہل حدیث کی کتاب ہو، کسی کی کتاب میں یہ شبد لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے دوستو، ہم مردوں کو ایصال ثواب اپنے انداز سے کریں، فردن کریں، یہ نہیں کہ اجتماعیت ہو، اجتماعیت بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ اجتماعیت بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر جنازہ نکلے تو میرے دوستو، جنازے کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ؟ اگر کنواری بچیاں مر جاتی ہے تو اسے لال دوپٹہ اڑا دیا جاتا ہے، ان کے بالوں کو گود دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہندوانی رواج کا بھی اپنے طرف بالکل معاملہ گرم ہے، اس کے اوپر پھولوں کو بھی چڑھایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، پھول وغیرہ چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ سب بدعت ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے سماج میں ایک بدعت یہ بھی ہے کہ کالی چادر، جس میں آیت قرآنی یعنی قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہوتی، اس میں مردہ کو نہلا دھلا کر لوگ اس چادر کو، کلمے والی چادر کو کیا کر دیتے ہیں؟ اڑا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن جو ہے انسانوں کے لیے جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو چادر بنا کر اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص قرآن پاک سے لکھی ہوئی چادر کو کسی مردے کے اوپر ڈالتا ہے، یہ جائز نہیں، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن خوانی کرتے ہیں
تو قرآن خوانی کرنے کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب چاروں کل پڑھ دیجئے۔ میرے دوستو فاتحہ کا مطلب یہ ہے ایصال ثواب، جتنا دل چاہے ایصال ثواب کرو، زبردستی نہیں۔ اور حد تو یہ ہے میرے دوستو کہ اولاد اپنے والد کے لیے، اپنے والدہ کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے دادی کے لیے کچھ بھی نہیں پڑھتا، دوسرے کو کہتا ہے مولانا پڑھیے۔ میرے دوستو یہاں علماء موجود ہے، میں یہ بالکل کھلا چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا لڑکا اپنے والد صاحب کے نام سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ دے اور دیگر علماء کرام، دیگر دوسرے علماء کرام، دوسرے حفاظ کرام مکمل 5 ختم بھی کرے، جو اثر وہ اولاد اپنے الحمد شریف کے اندر رکھے ہیں وہ اثر دیگر علماء اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے والد کے لیے جو قرآن کریم کو پڑھا ہے، درد کے ساتھ پڑھا ہے، چبھن کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنے سماج میں قرآن خوانی کرتے ہیں تو قرآن خوانی کی ترتیب نہیں ہونی چاہیے کہ 10 تاریخ کو کیے ہیں پھر اس مہینے میں 40 کو کریں گے، یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی کرائیے، ورنہ یہ قرآن خوانی کرنا الٹا آپ کے لیے عذاب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو قرآن پاک ہمارے لیے جو ہے ایک بہت ہی اہم کتاب ہے جس کو ہم پڑھ کر اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو ہمارے سماج میں اسکولز، کوچنگ، معاشرے میں کوئی بچے کی کوالٹی اور دیکھی جاتی ہے، پڑھے لکھے طبقے میں ہے تو وہ اسکول کالج سے بچے پڑھتے ہیں، مدارس اسلامیہ سے پڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے میرے دوستو کہ آج جتنے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں کوچنگ ہے، اسکولیں ہیں، تمام اسکولوں میں ڈانس ہوتا بچوں کا، تمام اسکولوں میں۔ یہ کیا دین ہے میرے دوستو؟ یہ کام تو غیروں کا ہے میرے دوست، ناچنا چمانوں کا کام ہے، ناچنا طائفہ کی کام ہے میرے دوستو۔ آج افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان ذمہ دار حضرات بھی اپنے اسکولوں میں 26 جنوری کے موقع سے، 15 اگست کے موقع سے ڈانس کرواتے اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں۔ افسوس کی بات ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں مختصراً جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا اولاد 7 سال کا ہو جائے تو بستر الگ کر دو،